کلپ نمبر 1748۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ جن کی آیت نمبر 26 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ ترجمہ، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے تو وہ اپنے اس غیب پر جس کا علم اس کے ساتھ خاص ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ کسی کو کامل اطلاع نہیں دیتا، جس سے حقیقت حال مکمل طور پر منکشف ہو جائے اور اس کے ساتھ یقین کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو، اور رسولوں کو ان میں سے بعض غیوب کا علم کامل اطلاع اور کشف تام کے ساتھ اس لیے دیتا ہے کہ وہ علم غیب ان کے لیے معجزہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے آگے پیچھے پہرے دار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شیطان کے اختلاط سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولیاء کے لیے غیب کا علم نہ ماننے والوں کا رد۔ معتزلہ فرقے کے لوگوں نے اس آیت سے اولیاء کے لیے علم غیب ماننے سے انکار کیا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب شرح مقاصد میں باطل فرقے معتزلہ کی جانب سے اولیاء کی کرامات سے انکار اور ان کے فاسد شبہات کا ذکر کر کے ان کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، معتزلہ کی 5ویں دلیل خاص علم غیب کے بارے میں ہے۔ وہ گمراہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ جب غیب پر اطلاع رسولوں کے ساتھ خاص ہے تو اولیاء کیوں کر غیب جان سکتے ہیں؟ ائمہ اہل سنت نے جواب دیا کہ یہاں غیب عام نہیں جس کے یہ معنی ہو کہ کوئی غیب رسولوں کے سوا کسی کو نہیں بتاتا، جس سے مطلقاً اولیاء کے علوم غیب کی نفی ہو سکے، بلکہ یہ تو مطلق ہے، یعنی کچھ غیب ایسے ہیں کہ غیر رسول کو نہیں معلوم ہوتے، یا اس سے خاص وقوع قیامت کا وقت مراد ہے کہ خاص اس غیب کی اطلاع رسولوں کے سوا اوروں کو نہیں دیتے۔ اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں غیب قیامت ہی کا ذکر ہے، تو آیت سے صرف اتنا مطلب نکلا کہ بعض غیبوں یا خاص قیامت کے وقت کی تعیین پر اولیاء کو اطلاع نہیں ہوتی، نہ یہ کہ اولیاء کوئی غیب نہیں جانتے۔ اس پر اگر یہ شبہ قائم ہو کہ اللہ تعالیٰ تو رسولوں کا استثناء فرما رہا ہے کہ وہ ان غیبوں پر مطلع ہوتے ہیں جن کو اور لوگ نہیں جانتے، اب اگر اس سے قیامت کے وقت کی تعیین مراد ہے تو رسولوں کا بھی استثناء نہ رہے گا کہ یہ تو ان کو بھی نہیں بتایا جاتا۔ اس کا جواب یہ فرمایا کہ فرشتوں یا انسانوں میں سے بعض رسولوں کو قیامت کے وقت کی تعیین کا علم ملنا کچھ بعید نہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کا استثناء فرمانا ضرور صحیح ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی جن کرامات کا تعلق کشف کے ساتھ ہے ان کی نفی پر اس آیت میں کوئی دلیل نہیں، البتہ یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی غیب پر اطلاع اولیاء کی غیب پر اطلاع سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے ذریعے غیب جانتے ہیں اور وہ ہر نقص سے معصوم ہے، جبکہ اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی اطلاع کا یہ مقام نہیں، اس لیے انبیاء کرام کی عصمت واجب ہے اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی عصمت جائز ہے۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اولیاء کو بھی اگرچہ غیوب پر اطلاع دی جاتی ہے مگر انبیاء کا علم باعتبار کشف و انجلا یعنی غیب کی باتوں کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے اولیاء کے علم سے بہت بلند و بالا و ارفع و اعلیٰ ہے، اور اولیاء کے علوم انبیاء ہی کی وساطت اور انہی کے فیض سے ہوتے ہیں۔ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے، وہ اولیاء کے لیے علم غیب کا قائل نہیں، اس کا خیال باطل اور احادیث کثیرہ کے خلاف ہے، اور اس آیت سے ان کا تمسک یعنی دلیل پکڑنا صحیح نہیں۔ بیان مذکورہ بالا میں اس کا اشارہ کر دیا گیا ہے۔ سید الرسل خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرتضی رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے، جیسا کہ سیاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہے، اور یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور تمام مرتضی رسولوں کے لیے غیب کا علم ثابت کرتی ہے۔
لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ ترجمہ: تاکہ اللہ دیکھ لے کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور اللہ نے وہ سب کچھ گھیر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ لیعلم، تاکہ دیکھ لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رسولوں کے ہر طرف فرشتوں کا یہ پہرا اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات اختلاط سے محفوظ رکھ کر پہنچا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو ان رسولوں اور فرشتوں کے پاس ہے، تو ان کے امور میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، اور اس نے اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔